شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اجعل، اے میرے رب بنا دے، ھذا البلد، اس شہر کو، آمنا، امن والا، وجنبنی، اور دور رکھ، وبنیہ، میرے اولاد سے، ان نعبد الاسنام، کہ ہم عبادت کرے بتوں کی۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کہاں پہنچے ہیں؟ یہ اپنے شہر میں مکے میں اپنے اولاد کو، بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کر، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ تو دیا، اور یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا نا، یہ چھوڑنے کا حکم جب اللہ کی طرف سے آیا تو پہلے تو وہ نکل گئے وہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بہت یقین تھا نا کہ اللہ نے جب مجھے یہ حکم دیا ہے تو ضائع تو کرنے کے لیے نہیں دیا ہوں گا کہ میرے بیوی بچوں کو میں لے جاؤں صحرا میں ڈال دوں اور ضائع کر دوں۔ اتنا یقین تو ان کو تھا کہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن میں ان کے لیے دعا کر دوں۔ تو پھر وہ آگے گئے جہاں، اور پھر ایک پہاڑ کے پاس رک کر یہ دعا کرنے لگے کہ جب کہا ابراہیم نے، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور میری اولادوں کو بتوں کی پوجا سے دور رکھ۔ کیا وہ نبی تھے، ان سے تو ایسا کام سرزد نہیں ہو سکتا، لیکن احتیاطاً انہوں نے اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کیا اپنے اولاد کے ساتھ۔ دعا مانگنا مقصد تھا اپنی پوری نیکسٹ جنریشن کے لیے، اللہ سے زیادہ کہ اب جتنی بھی جنریشن آئیں گے ان کو بتوں کی پوجا سے دور رکھنا، اور اپنے آپ کو انکلوڈ احتیاط کے طور پہ رکھا، جبکہ وہ تو نبی ہے۔ اور اصنام کی پوجا سے مراد کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں آ گئی جو اللہ کے حکموں کو توڑنے کے لیے انسان جس کی تابع دار بن جا رہا، وہ ساری خواہشیں آ گئی انسان کی، جن خواہشوں کے پیچھے وہ اللہ کے حکموں کو توڑ رہا، وہ بھی اصنام میں آ جائیں گا ہمارا، کہ ہم ان محبتوں کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں۔ ربی انہن اضللن، اے میرے رب ان کو، اضللن کثیرا من الناس، اور اے میرے رب انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو، اے رب انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو، فمن تبعنی فانہ منی، پھر جو کوئی پیروی کرے، فانہ تو وہ، منی مجھ میں سے، ومن عصانی، اور جو کوئی میرا کہا نہ مانے، فانک غفور رحیم، تو بڑا بخشنے والا ہے۔ کہ جو گمراہ کرنے والوں نے بہت سو کو گمراہ کیا، پھر جو میری اتباع کرے وہ مجھ میں سے، اور جو نافرمانی کرے، تو دیکھو کتنا بڑا دل نبی کا، تو یہ نہیں کہا کہ نافرمانی کرنے والوں کو تو ایسے سے ایسا عذاب دے دے کہ تو ان کو بخش دے، ان کو بھی راہ راست پہ لا دے۔ تو یہ انبیاء کی دعا جو رہتی نا، انبیاء کی دعا اتنی حکمت عملی والی رہتی، اور ایک ایک الفاظ اتنا زیادہ حکمت سے بھرا ہوا رہتا کہ کیا کہا کہ گمراہ ہو رہے ہیں، جو اتباع کر رہے تو مجھ میں سے، اور جو نافرمانی کر رہے تو بخش دے۔ یہ نہیں کہہ دیا کہ اب تو ان کے لیے یہ سزا مقرر کر دے۔ ربنا، اے میرے رب، انی، بے شک میں، اسکنتا، سکونت اختیار کی، بسایا، من ذریتی، اپنے اولاد کو، بوادن غیری ذی زرعن، ایسی وادی میں جہاں زراعت نہیں ہوتی، عند بیتک، تیرے گھر کے پاس، بیتک المحرم، جو کہ پاک ہے، محترم ہے۔ تو یہ تو اللہ پاک سے فرما رہے کہ اللہ پاک تیرا حکم تھا کہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو ایسی جگہ بسایا ہوں جہاں پہ کھیتی نہیں ہوتی، اور یہ محترم گھر کے پاس بسایا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرے، فجعل، سو رکھ، افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو، تحوی، مائل، علیہم، ان کی طرف۔ اب کہاں چھوڑ کے گئے ہیں؟ بیابان، ریگستان میں، کہ جہاں نہ کھیتی ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی لوگ ہے۔ اب یہ سوچو ان کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو بیابان میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور اب ایک جگہ کھڑے ہو کر اب ان کے لیے دعائیں شروع ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کہ مجھے معلوم ہے ضائع نہیں کریں گا، اور دعا تو میں کر سکتا، تو بے انتہا دعا کر رہے کہ میں نے اب اپنے اولاد کو ایسی جگہ چھوڑا ہے نہ ہی کہیں ذرات ہوتی ہے، اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ نماز قائم کرے، اور کیا کر لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ اب یہ نہیں کہا کہ افئدۃ من الناس، لوگوں میں سے، اگر وہ یہ کہہ دیتے نا افئدۃ الناس، لوگوں کے دل، تو سب کے دل پھر جاتے، سب کے دل پھرتے۔ وہاں پہ ایک قبیلہ آیا تھا نا، ایک قبیلہ آیا تھا، اس نے دیکھا، پھر اس نے وہاں پہ بستی بسا لی، تو یہ نہیں ہوا تو بسے کیسے کہ صرف ماں بیٹے نہیں بسے بلکہ پوری بستی بس گئی، ایک صحرا بیابان میں پوری بستی، آبادی بس گئی، پانی آ گیا۔ تو کیا کہا؟ لوگوں میں سے، یعنی ایک ایک الفاظ کا چناؤ۔ کہہ دیتے کہ لوگوں کے دل مائل ہو جائے تو یہودی کے، نصرانی کے، سب لپک پڑتے مکے کی طرف، اور وہ زحمت ہو جاتی ان لوگوں کے لیے۔ تو کہا کہ کچھ لوگوں کے دل کو ان کی طرف مائل کر دے۔ کیوں مائل کر دے؟ علیہم، ان کی طرف، وَرَزُقْهُمْ، کہ روزی ملے ان کو، مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّكُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر کرے، تاکہ ان کو روزی ملے پھل میں سے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ پھلوں کی کاشتکاری کر دے، اس زمین کو زرخیز بنا دے، ایسی دعا نہیں کری، کیونکہ انہوں نے اپنے اولاد کے لیے زراعت کا پیشہ
اختیار کرنا مناسب نہیں سمجھا. اب وہ کہتے تھے کہ اللہ اس زمین کو زرخیز کر دے, یہاں خوب کھیتی ہو, باڑی ہو, یہاں پھل اگے, اناج اگے. یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ ثمرات ملے ان کو, میرے اولاد کو ڈائریکٹ پھل مل جائے. اب پھل سے مراد صرف پھل کھانے کا پھل نہیں ہے. ثمرات عربی میں ہر وہ الفاظ ہے جو کسی چیز کے عوض میں مل رہا ہے, چاہے وہ کارخانے کا مال کیوں نہ ہو. کارخانے میں اگر کوئی مال بن رہا ہے اور جو کارخانے کی جو بھی چیزیں مل رہی ہے وہ اس کا پھل ہے. مزدور اگر مزدوری کام کر رہا ہے اور اس کو جو مل رہا ہے وہ اس کی محنت کا پھل ہے. تو پھل سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کسی کام کے عوض میں مل رہی ہے, یعنی کوئی بھی مقصد کے لیے کام کیا گیا اور وہ چیز تم کو مل رہی ہے, وہ پھل کہلاتا ہے. تو پھل اتنا براڈ ٹرم ہے کیا. تو پھر ہم دیکھیں تو مکے میں ہر چیز اویلیبل ہے. مکہ ایک بیابان ریگستان ہے, لیکن ہر قسم کے پھل, ہر چیز وہاں موجود ہے. تو یہ نہیں کہا کہ میرے بچے محنت کرے, مشقت کرے, یہاں بڑی آبادیاں ہو جائے, یہاں بڑی کھیتیاں ہو جائے, یہاں بڑے بڑے, کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ ان کو. لیکن رزق مل جائے لوگوں کے ذریعے, کہ لوگ وہاں مائل ہو, آئے, تیرے گھر کی عبادت بھی کرے اور پورا رزق بھی پہنچے میری ضروریت کو. اب ہم یہ دیکھیں کہ پھر وہاں پہ ان لوگوں نے کیسے شروع کی, بتوں کی پوجا کیسے شروع کی. اب وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام آئے, ان کی پوری اولادیں بسی ہے نا, نبی بسے, لیکن پھر بھی بتوں کی پوجا کیسے ہوئی. ایک وقت کے بعد یہ ہوا کہ جرہم قبیلہ والے آئے, یہ قبیلہ پورا بس گیا, اسماعیل علیہ السلام بس گئے, وہاں پہ کعبے کی تعمیر ہو گئی, سب ہو گیا, نمازیں قائم ہو گئی, سب ہو گئی. پھر کچھ جنریشن کے بعد میں جرہم قبیلے والوں نے اسماعیل علیہ السلام کی آگے کے جنریشنز کو وہاں سے نکال دیا تھا جنگ کر کے. تو ان لوگوں نے محبت میں کعبے کے پتھر اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے, اور اس کعبے اب روک دیے گئے, نہ حج کر سکتے, نہ ویسے نماز کعبے کی لذت ختم ہو گئی. تو وہ اس کعبے کے پتھروں کے سامنے نماز پڑھتے تھے اور وہیں طواف کرتے تھے, یہ سوچ کے کہ اب ہمارے پاس مجبوری ہے تو ہم کعبے کا طواف کریں پتھروں سے. پھر بعد میں ان پتھروں کو نیکسٹ جنریشن نے بت بنا دی. ایسے ہو کر پھر ان میں بت پرستی آئی. ربنا انکا تعلم, اے میرے رب تو جانتا ہے, ما نخفی, کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں, اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم کرتے ہیں, جو ہم چھپاتے, وما نعلینا, جو کچھ ہم کرتے, وما یخفی علی اللہ, اور کچھ بھی مخفی نہیں اللہ تجھ سے, من شیء فی الارض, جو کچھ زمین میں ہے, ولا فی السماء, جو کچھ آسمان میں. اے میرے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں, جو کچھ ہم کرتے ہیں, اور اللہ تجھ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر, اے اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے مجھے بخشا علی کبری, میرے بڑی عمر میں, اسماعیل و اسحاق, کہ تو نے مجھے, تیرا بڑا شکر ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا تھا اور تو نے مجھے بڑی عمر میں, بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشا. اب دیکھو دعا کرتے کرتے بیچ میں کیا طریقہ ہے, حمد و ثنا, اللہ کی حمد و ثنا, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا, کہ اب اپنی اولاد کے لیے تو شکر ادا کرا, یہ سب ہو چکا, لیکن اب یہ سب دعائیں مانگ لی کہ ان کے لیے یہ کر دے, وہ کر دے, ان کو بسا دے, پھل دے دے. پھر اب نعمتوں کو یاد آ گئی کہ اللہ تو نے تو اسماعیل کو اس وقت دیا تھا جب میں بوڑھا ہو چکا تھا, کہ جب میرے پاس تو اس وقت عطا کیا جب گنجائش ہی نہیں تھی اولاد کی. تو نے وہ اولاد جو مجھے بڑھاپے میں خود خوشی سے عطا کی ہے, میں اس اولاد کو تیرے در پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, تیرے تو ضائع تو نہیں کرے گا. تو وہ حمد و ثنا بھی اور وہ بھی کہ اللہ دیکھ تو ضائع نہیں کر سکتا نا, تو نے تو کتنے اس سے مجھے دیا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء, کہ بے شک اے میرے رب تو دعا کو سنتا ہے. ربی جعلنی, اے میرے رب بنا, مقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنے کی جگہ, ومن ذریتی, اور میری اولاد میں سے, ربنا وتقبل دعا, اور میری دعا کو قبول کر, ربنا اغفر لی, اے میرے رب بخش دے مجھے, ولی والدیہ, اور میرے ماں باپ کو, وللمؤمنین, اور تمام مومنوں کو, یوم یقیم الحساب, حساب قائم ہونے کے دن تک تمام مومنوں کو, میری اولاد کو, مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے. اب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ان کے والد تو وہ آزر کافر تھے, تو اس وقت تک شاید ان کو منع نہیں کیا گیا تھا کہ اپنے والد کے لیے دعا مت کرو, کافر کے لیے دعا مت کرو. اس کے بعد جو ہے, اس کے بعد انہوں نے رک گئے تھے وہ, اور پورے مسلمانوں کے لیے دعا کی یوم القیامت تک. بھول گئی.